ہم سب کے محترم مہمان فضیلۃ الشیخ عبدالرحمن فلاحی حفظہ اللہ، جن سے آپ متعارف ہیں، جنہیں آپ بارہا سنتے ہیں اور سنتے رہے ہیں، جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ ہم سب کو ان سے قیمتی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سننے کا موقع ملے گا۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ قدر تک اکتفا کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں رب الجلال والاکرام سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ کے علم میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ بھی شیخ ہمارے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر فرمائیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یقین جانیے زندگی میں مواعظ، خطبات، تقریریں بے شمار ہوتی ہیں، اور ہم اور آپ سنتے بھی ہیں اور سننا چاہیے، لیکن اگر ہم ہر ایک تقریر سے صرف ایک بات عمل کرنے کے لیے لے کے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا کایا پلٹ جائے، ہمارے اور آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، اور ہم وہ مسلمان بن جائیں جسے ایک مسلمان مثالی مسلمان کے طور پر دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو زیادہ طول و تطویل نہ دیتے ہوئے باقاعدہ طور پر آج کے اس پروگرام کا قرآن مقدس کی تلاوت کے ذریعے سے آغاز کرنا چاہوں گا، جس کے لیے مرزا سدیس بیگ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن مجید کے ذریعے سے اس محفل کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، یہ تھے مرزا سدیس بیگ، جس کی تلاوت قرآن سے محفل کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے، اور محفل میں ایک رونق آپ باقاعدہ طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن مقدس کو سننے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد شیخ کو دعوت دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بڑے بڑے علماء کرام شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گئے، اور جب آپ ملاقات کے لیے علماء کرام گئے تو اس موقع پہ وہ اپنے استراحت گاہ میں قرآن کریم کی تلاوت آڈیو میں سن رہے تھے، اور سنتے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے۔ پھر علماء کرام نے ان سے ملاقات کی، اور علمی گفتگو کرنے کے بعد جب جاتے ہوئے ان کی جو زوجہ محترمہ تھی ان سے بات ہوئی اور سوال پوچھا گیا کہ شیخ کی کیفیت کے بارے میں آپ کچھ بتائیے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ شیخ اکثر جب خود تلاوت قرآن کرتے ہیں یا آڈیو میں سنتے ہیں تو آپ کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیفیت ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے، لیکن یہ کیفیت ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قرآن سے شغف بڑھانا پڑتا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن سراپا علم ہے۔ قرآن کیا ہے؟ علم ہے۔ قرآن سے بہتر کوئی علم نہیں۔ لہذا آج کے اس پروگرام میں اپنے مہمان محترم فضیلۃ الشیخ عبدالرحمن الفلاحی
حافظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور علم کے موضوع پہ اپنے قیمتی کلمات اور مواعظ ہم سامعین کے درمیان رکھیں تاکہ ہم بھرپور اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے بچوں کو اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کر سکیں۔ فضیلۃ الشیخ ڈائس پر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فأيها المسلمون والمسلمات، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وقال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان۔ وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم خواتین و حضرات، ہم مسلمان ہیں اور اس زمین کے اوپر ہم رب ذوالجلال والاکرام کی خاص نکالی ہوئی امت ہیں۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہم کو نکالا گیا ہے اور خیر امت کے شرف سے ہم کو نوازا گیا ہے، اور اس شرف کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی توحید، اپنے عقیدے پر برقرار رہنے کے لیے مسلم بن کر جینے، مسلم بن کر مرنے کے لیے جس دین کی، جس شریعت کی، جس عمل کی، جن عبادتوں کی، جن طریقوں کی ضرورت تھی، وہ سب اس آخری مکمل دین کے اندر نازل فرما کر محفوظ کر دی گئی، اور حکم دے دیا گیا کہ ہدایت، نجات، آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو اسلام کی پیروی کرو، اللہ کے نزدیک تمہارے لیے یہی دین پسندیدہ ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ جو ہماری کتاب ہے، کتاب ہدایت، اور یہ جو ہمارا نبی ہے جو تم کو ہماری بندگی کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، یہ سب باتیں عقل و شعور اور علم پر مبنی ہیں، اور اس میں ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو عقل اور شعور سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے قرآن مجید میں بار بار الفاظ دیکھے ہوں گے: لعلہم یتفکرون، افلا یتدبرون، یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ یہ اسی لیے کہا گیا، یہ کہا گیا کہ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اس اسلام کو چاہتا ہے، اس ایمان کو چاہتا ہے، اس دین کو چاہتا ہے جس کے پیچھے عقل و شعور اور خیرت کا کام ہے۔ اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ہیں وراثتی مسلمان، پیدائشی مسلمان، اس لیے ہم جیسے شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو نہ ایمان کی معرفت ہوتی ہے، نہ توحید سے آگاہی ہوتی ہے، نہ شرک سے واقفیت ہوتی ہے، بس مسائل سے الجھتے ہیں، مسائل سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، اور پھر وہ جو فتنے ہیں مسلکوں اور جماعتوں کے نام سے پھیلائے ہوئے، ان کے اندر ہم پھنسے رہتے ہیں، یعنی عمر گزر جاتی ہے
لیکن مرتے دم تک یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ جس دین کو میں مانتا ہوں، جس کتاب کو میں اللہ کا کلام جانتا ہوں، جس نبی کے کلمے کو میں نے پڑھ کر ایمان کا اعلان و اقرار اور عہد و پیمان کیا ہے، اس کا مفہوم و مطلب تھا کیا؟ وہ نماز جو مجھ پر فرض کی گئی تھی وہ میرے لیے کیوں ضروری تھی، اور میں نے اس کو پڑھنے میں اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ وہ کتاب جو میرے لیے نازل ہوئی تھی، محفوظ رکھی گئی تھی، اس کا میں نے حق کہاں تک ادا کیا؟ وہ نبی جو میرے لیے راتوں کو اٹھ کر آنسو بہاتا رہا، میری ہدایت اور نجات کے لیے اتنی عبادت کرتا رہا کہ اپنے پیر اس نے سجا لیے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں، اس کی امت سو سو کر آنکھیں کیوں سجا رہی ہے؟ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ امت سو کر آنکھیں سجا رہی ہے، اور اس نبی نے اس امت کی رہنمائی، ہدایت اور نجات کے لیے اپنے پیر سجا لیے کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کر، رو رو کر۔ یہ وہ بدترین المیہ ہے۔ سارا جو آج نظام ہم دیکھ رہے ہیں اور جو فتنہ سامانیہ ہے، وہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سمجھیں علم کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرماتے ہیں کہ علم نام ہے قرآن کا، علم نام ہے حدیث کا، علم نام ہے فقہ کا، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ شیطانی وساوس۔ ان تینوں کے علاوہ جو بھی ہے وہ شیطانی وساوس ہیں۔ اب فوراً ہمارے ذہن میں سوال ہو رہا ہوگا کہ ارے ایسا کیسا؟ پھر یہ انگریزی، یہ سائنس، یہ میتھمیٹکس، آج تو دنیا کا نظام ہی اس پر چل رہا ہے، یہ علم نہیں ہے؟ نہیں، حقیقت میں یہ علم نہیں ہے، یہ صرف فن ہے، فن۔ اصل اور حقیقی علم وہی ہے جو وحی کے ذریعے سے عطا ہوا ہے، اور جس کا ذکر اللہ نے اپنی پہلی وحی میں کیا، نبی کے اوپر نازل ہونے والی پہلی آیات میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس رب نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اسی نے اس کو ٹھیک ٹھاک اور درست کیا ہے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کر کے اس کو درست بنایا ہے، اس کے اعضاء سنوارے ہیں، اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور پھر اس کو قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے، اور وہ سکھایا ہے جو یہ جانتا نہیں تھا۔ پھر قرآن کہتا ہے الرحمن، انتہائی مہربان ہے وہ رب ذوالجلال، وہ مالک کائنات، وہ خالق کائنات، جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، علم القرآن، قرآن سکھایا ہے، اور پھر اس انسان کو پیدا کر کے بولنا سکھایا ہے۔ اور پھر نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ اصل علم کیا ہے؟ وہی کا علم جو کتاب کی شکل میں اور نبی کی صورت میں ملا ہے۔ اب اس علم کی قدر و قیمت ہمارے پاس کتنی اور کیا ہے؟ کتنی ہے ہمارے پاس علم کی قیمت؟ پہلے تو ہم اس کو علم دین سمجھ تو لیتے ہیں، مگر اس سے زیادہ اہمیت ہمارے پاس میں ہے عصری علوم کی۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ علم میں نہیں آتی، یہ فن میں آتی ہے، فن ہے یہ۔ ڈاکٹر کیا ہے؟ ایک فن رکھتا ہے وہ طب کا۔ انجینئر کیا ہے؟ ایک فن ہے اس کے پاس عمارتوں کی تعمیر کا۔ علم تو وہ ہے جس میں قال اللہ اور قال الرسول کی بات، وہ اصل علم ہے، اور اسی علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ علم کی جو بھی فضیلتیں ہیں وہ اسی علم سے متعلق ہیں، مگر احمقوں نے دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہو کر اپنی دنیا بنانے اور امت کی آخرت برباد کرنے کے لیے اس علم کے اوپر فضیلت چسپا کر دیا، جھوٹی حدیثیں تک گڑھ لی۔ اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگر اس کے لیے تم کو چین جانا پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چین کیوں بھیجیں گے جاہلوں کے پاس، منگولوں کے پاس؟ آپ کو تو خود اللہ نے مبعوث فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے، لتخرج الناس
من الظلمات الی النور. یہ کتاب حق کے ساتھ اسی لیے نازل کی ہم نے آپ پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں, کفر سے ایمان کی طرف لائیں, شرک سے توحید کی طرف لائیں, ان کو بندگی کا راستہ دکھائیں, ان کو جنت کا راستہ دکھائیں, ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیں, ان کو جنت کی نعمتوں کی بشارت دیں. آپ کیوں بولیں گے اپنی امت کو جس علم حاصل کرو اس کے لیے چاہے چین جانا پڑے؟ یہ ہے وہ فنکاری اور مکاری جو علم کے نام سے اس امت کے اوپر تھوپی گئی ہے. اور انگریزوں نے اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا اور بدترین کام کیا ہے, جس کا بدترین اثر اس امت پہ پڑا ہے, وہ یہی ہے. انہوں نے علم کے نام سے, تعلیم کے نام سے اس امت سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھیننے میں کامیابی حاصل کر لی اور ہاتھوں میں انگریزی کی کتابیں تھما دی. اور پھر ان کا سرغنہ بھی مل گیا سر سید احمد خان, اس نے پھر انگریزی ترقی کا نعرہ دے کر لٹیا ڈبو دی. انگریز نے سب سے بڑا جو کام کیا وہ یہ ہے. لارڈ میکالے نے, جو انگریزی نظام تعلیم کا موجد ہے بر صغیر کے اندر, اس نے 1834 میں کہا تھا دہلی کے اندر کہ میں نے وہ نظام تعلیم ایجاد کیا ہے اور وہ نظام تعلیم میں نے یہاں پر رائج کیا ہے کہ اس میں آنے کے بعد اس ملک کے لوگ رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے مگر فکر اور ذہن کے اعتبار سے ہی انگریز ہوں گے. بالکل صحیح اندازہ لگایا اور اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا. اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا. اور اسی کے پس منظر میں حضرت اکبر الہ آبادی نے وہ شعر کہا تھا, وہ قتل سے بچوں کے یوں بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اس شعر میں بہت بڑی گہرائی حضرت اکبر نے پیش کی ہے کہ اکبر بدنام ہوا دنیا میں تاریخ میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر کے, جس کی قرآن خود تائید کر رہا ہے. تو حضرت اکبر کہتے ہیں کہ وہ احمق تھا, اس کے پاس اتنی عقل نہیں تھی. وہ اگر انگریزوں کی طرح ہوشیاری سے کام لیتا, کالج کھول دیتا اور بجائے انسانوں کی گردن کاٹنے کے ان کے دل اور دماغ سے ایمان اور عقیدے کا رشتہ کاٹ دیتا, نام بھی ہوتا کہ علم کو بڑھاوا دیا اور بدنام بھی نہ ہوتا. وہ قتل سے بچوں کے یوں بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. اور ادھر اللہ نے اس زمانے میں اس امت کو رہبر رہنما بھی ایسے دیے تھے مگر ان کی آواز پر دھیان نہیں دیا گیا. اور یہ بہت بڑا المیہ اس زمانے میں بھی تھا, آج بھی ہے. ہم کو کڑوا سچ قبول نہیں ہے, ہم جھوٹ کے چٹخارے کے عادی ہو چکے ہیں. کڑوا سچ ہم نہیں قبول کرتے, وہ ہمارے حلق سے اترتا ہی نہیں. ہاں, جھوٹ کا چٹخارا جتنا ہو تو پھر اس میں مزہ آتا ہے. علامہ اقبال, اچھا یہ دونوں بھی شاعر جو ہیں ہمارے, اکبر الہ آبادی, علامہ سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. حضرت اکبر الہ آبادی انگریز دور حکومت میں الہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں, جج ہیں, یعنی اسی تعلیم کے میدان سے نکلے ہوئے ہیں. ادھر علامہ وہ تو بیرسٹر ان لا ہیں, بیرسٹر ان لا ہے. حضرت اکبر نے یوں کہا, عورتوں کے بارے میں حضرت اکبر نے امت کو یوں آگاہ کیا, تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہوں وہ صبا کی پری نہ ہوں. ایک اور دوسرا انہوں نے اس ملت کی اس انگریزی سے مروبیت کے بارے میں کہا تھا, حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی, اب ہے وہ شمع محفل پہلے چراغ خانہ تھی. یہ اتنا خطرناک کام تھا مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے کہ انگریز بہادر نے اس علم کو, اس تعلیم کو جو انسانیت کی تعمیر کے لیے نازل ہوئی تھی, انہوں نے اس کو علم کے نام پر, ایجوکیشن کے نام پر, تعلیم کے نام پر سب سے پہلے تو اس کو پیٹ سے جوڑ دیا انہوں نے. اب مقصد کیا ہوگا علم حاصل کرنے کا کہ علم حاصل کرنا ہے کہ نوکری ملے. کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر علم کا بنیادی مقصد
نوکری کا حصول ہے تو پھر معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوں گے، رہنما نہیں پیدا ہو سکتے۔ انگریزوں کا نوکر بنا کر رکھ دیا گیا، اور یہ مروبیت ایسی چھائی ہوئی آج بھی کہ دین کے علم بردار بھی بیچارے اس زبان کے اتنے رسیا ہیں، اتنے عاشق ہیں کہ وہ چاہے قرآن کا درس دیں یا حدیث کا درس دیں، وہ جب تک انگلش کے 2-4 جملے نہیں بولیں گے نہ ان کا درس مکمل ہوتا ہے، نہ سننے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ علم والا ہے۔ انگریزی بولو تو یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہے، ٹیلنٹ ہے، ان میں صلاحیت ہے، علم ہے۔ یہ ذہنی غلامی ہے، اسی میں مبتلا کیا ہے انگریزوں نے۔ وہ اس ملک کو چھوڑ کر گئے، مگر جب وہ یہاں تھے اس سے زیادہ بدتر حالت میں انہوں نے اس امت کو کر دیا ہوا ہے۔ دیکھو کیا ہو رہا ہے ابھی تو، یہ پچھلے 20 سالوں سے تو ایسا فتنہ مچا ہوا ہے انگلش میڈیم، LKG UKG، معصوم بچے 3 سال کے 4 سال کے، یہ مسلمان، یہ حاجی صاحب، مولوی صاحب بھی، مفتی صاحب بھی، عالم صاحب بھی، نمازی بھی، اہل حدیث بھی، دوسرے بھی، یہ بھی وہ بھی، سب کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ تو انگلش میڈیم سے پڑھ رہے ہیں۔ اور بڑے بڑے اہل علم مسجدوں میں آ کر امت کو یہ بھی سنہرے خواب دکھاتے گئے کہ جب تک ہم ان اداروں میں آگے نہیں بڑھیں گے، اور اتنا ہی نہیں، دین بولتا رہے، حدیث چیختی رہے، قرآن پکارتا رہے، اپنی لڑکیوں کو بھی نکالو باہر، ڈالو ان کالج اور یونیورسٹیوں میں، اور اب مزہ چکھ رہے ہیں ان کے ارتداد کا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، سب سے بڑا سبب یہ تعلیم ہے، یہ کالج اور یونیورسٹیوں کا ماحول ہے، اور رہی صحیح کمی یہ انٹرنیٹ پوری کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل علم کی عقلیں مار کھا گئی، اللہ کے گھروں سے امت کو اس فتنے میں ڈالنے کے لیے دلیلیں کھڑی گئی، اپنی لڑکیوں کی مثالیں دیتے رہے بہت سے، میری لڑکیاں پورے پردے کے ساتھ ٹاپر ہیں۔ مخلوط تعلیم اسلام میں بنیادی طور سے حرام ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ ترقی کے نام پر، دنیا کے نام پر، اس بیرسٹر ان لا نے آج 2-4 کتابیں انگریزی کے پڑھ کے مجنون ہو جا رہے ہیں، پاگل ہو جا رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے انگریزی کا استعمال کر رہے ہیں۔ مروبیت کا یہ عالم ہے کہ قرآن مجید مصحف کے اوپر بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر دینی کتابوں کے صفحے نمبر اردو میں نہیں لکھے ہوئے ہیں، انگریزی کی عدد ہے، رومن لیٹر ہے۔ ایسا بولو تو فوراً بولو کوئی حرام ہے؟ ارے بابا حلال حرام کی کہاں بات کر رہا ہے، غلامی کی بات کر۔ ادھر تو حکومت ہماری اردو کے ساتھ تعصب برت رہی ہے، اور ہم جلسے نکال رہے ہیں، کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، ادبی کانفرنسیں، مشاعرے ہو رہے ہیں اردو زبان کو بچانے۔ یہ حکومت کی پابندی ہے تمہارے اوپر کہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اردو اخبار میں بھی جو صفحہ نمبر ہے وہ اردو میں مت، انگریزی میں لکھو۔ نہ ماسٹر صاحب کو یاد ہے اردو کے ہند سے، نہ طلبہ کو یاد ہے۔ 76 بولے تو منہ کو دیکھتا بغلے جھانکتا، 76 کس کو بولتے؟ ماسٹر صاحب بھی کنفیوز ہیں، عادت پڑی ہوئے ہیں۔ عربی میں حدیث پڑھ کے بولیں گے، حدیث نمبر ہے 7856۔ ارے اردو میں بولو نا علامہ صاحب، آتی نہیں کیا اردو؟ حدیث عربی میں پڑھیں گے، ترجمہ اردو میں کریں گے، عدد بھی اردو میں بولتا نا۔ ذہن غلام کر دیے گئے ہیں لاشعوری طور سے۔ زبان کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ علامہ نے کہا تھا وہ تو فرنگی نظام تعلیم نہیں، فرنگی تہذیب اور ماحول کے اندر ڈوب کر نکلے تھے، اور انہوں نے امت کو خبردار کیا تھا، خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔
ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرحات بھی ساتھ۔ اور پھر اللہ نے کہا تھا، امت کو جگایا تھا کہ دیکھو یہ جو تمہارے لیے نظام تعلیم کا جال بنا جا رہا ہے، اس کے پس منظر، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس منصوبے کے پیچھے کیا چیز کار فرمائے۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ پردہ اٹھ بھی گیا ہے مگر نگاہیں اندھی ہو گئی بھی ہیں۔ پہلے تو صرف رونا روتے رہے کہ یہ لڑکیاں اس لیے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں کہ مسلمانوں میں جہیز کی لعنت بڑھ گئی ہے۔ اس کے پردے میں اپنا یہ چھپا لیا گیا کہ ہم نے یہ جو علم اور تعلیم اور عصری تعلیم کے نام پر جو فتنہ پھیلایا ہے اور اپنی امت کی بیٹیوں کو اس شیطانی فتنے کے آگے لا کر ہم نے ڈالا ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا علم سکھانے آئے تھے؟ آپ کے صحابہ نے آپ سے کیا سیکھا؟ صحابہ سے تابعین نے کیا سیکھا؟ تابعین سے تبع تابعین کیا سیکھتے رہے؟ اور پھر ہمارے اسلاف پورے جن کی تاریخ، روشن تاریخ محفوظ ہے، ذرا دیکھو کیا بتا رہی ہے، کیا سیکھا انہوں نے اور کیا سکھایا دنیا کو۔ ہم تو خالی اس میں بس فخر کرتے ہیں کہ مسلم سائنسدانوں نے یہ کیے، مسلم سائنسدانوں نے وہ کیے، مسلم، یہ جتنے تم فخر کرتے ہو نا تم، جابر ابن حیان، الفارابی، ابو علی سینا، یہ سب اپنے دور کے حافظ، عالم، قاری، مفتی ہوا کرتے تھے یہ لوگ، اور قرآن کا علم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کی عقلوں کو روشن کرتی تھی، اور وہ پھر اللہ کی اس کائنات میں وہ مسخر چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے کی ہیں اور جن کے اکتشافات کے لیے اس نے عقلی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس سے انہوں نے کام لے کر وہ چیز کی۔ مگر اصلاً وہ پہلے عالم دین ہوتے تھے، حافظ قرآن ہوتے تھے، فقیہ ہوتے تھے، محدث ہوتے تھے، اس کے بعد اس فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہاں علم دین کی اتنی وقت اور اتنی اہمیت ہے کہ مسجدیں اسی لیے ہیں۔ پارہ لے کے آ گیا بچہ بچی، ناظرہ پڑھ لے الٹا سیدھا، چند دعائیں یاد کر لے، نماز کا وضو کا طریقہ معلوم کر لے، اب اس کے بعد جیسی 5ویں 6ٹھی میں پہنچا لڑکا لڑکی، چل اس کو مدرسہ بند کرو، اب ٹیوشن لگانا ہے، آگے میٹرک آ رہی ہے۔ اور جو سب سے بڑی اور اصل کتاب کو پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ ہے 10,000، 12,000، 15,000، آخری ہو گیا حد 18-20,000۔ اور جو انگریزی سکھا رہا ہے اسکول میں اس کی تنخواہ ہے گورنمنٹ دے رہی ہے 50,000، 80,000، 1,00,000، اور جن کے بچے ہیں وہ دے رہے ہیں ایک زبان کی ٹیوشن کے مہینے کے 5,000، 15,000، 4,000۔ کیا ہم نے قیمت جانی ہے دین کی اور علم دین کی اور اہل علم کی؟ کیا وقت، کیا قیمت ہے ہمارے پاس؟ ایک عالم دین کو سنا میں نے، وہ بتا رہے تھے کہ آج یہ حال ہو گیا ہے علماء دین کا اس امت کے اندر، ان مسجدوں کے اماموں کا، مؤذنین کا، مدرسے کے پڑھانے والے معلمین کا، کہ ان میں کی اکثریت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں سے واقف ہوں ایسے جو جولائی کے مہینے کا انتظار صرف اس لیے کرتے ہیں، یہ عالم، یہ مولوی، یہ معلم، یہ امام، یہ مؤذن جولائی کے مہینے کا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ پانی گرے، آم سستا ہو تو ہم بھی لے کر بچوں کو کھلا سکیں۔ یارو ذرا غور کرو، پوری دنیا کے اندر چرچ کے پادری کی تنخواہ 1,00,000 سے اوپر ہے، گرودوارے کے گرو کی تنخواہ 1,00,000 سے اوپر ہے، بڑے بڑے جو مندر کے مہا پنڈت ہیں
تمام تر سہولتوں کے ساتھ لاکھوں کی تنخواہیں لیتے ہیں. سب سے بدترین حالت میں اگر کوئی ہے وہ اس مسلمان قوم کے علماء، ائمہ اور مؤذن اور خادمین معلمین ہیں. جواب دینا نہیں پڑے گا تم کو. اور علماء کی حالت تو یہ ہے کہ آج جوہلا ان کا انٹرویو لیتے ہیں، جوہلا انٹرویو لیتے ہیں ان کا. اگر مسجد کا امام رکھنا ہے، مدرسے کا معلم رکھنا ہے، تو جاہلوں کی کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ اس کا انٹرویو لیتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے اس کا حال کیا تھا، صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا. دو بھائی ہیں، انصار اور مہاجرین کا آپ نے بھائی چارہ کرایا، تو انصاری صحابی مہاجر صحابی سے کہتا تھا میرے بھائی میں آج کام پر جاؤں گا، تم اللہ کے رسول کی مجلس میں رہو، اور پھر جو کچھ تم دین میں آپ سے سیکھو اور سمجھو اور سنو وہ مجھ کو بتا دینا، پھر کل تم کام پر جانا، میں اللہ کے رسول کی مجلس میں رہوں گا. یہاں تو میٹرک کرنے کے بعد پھر جو لگتا ہے یہ انگریزی کے راستے پر، اور اب تو نیٹ بھی ہے، سیٹ بھی ہے، اور عورتوں کے تو دیور جیٹ بھی ہے، اس میں ہی سب ہو جا رہا ہے. مرتد ہو رہی ہیں مسلم لڑکیاں، مرتد ہو رہی ہیں. آج کی رپورٹ ہے، یہ نظام تعلیم، یہ یونیورسٹیاں، یہ کالجز کہتے ہیں ہم اپنی بچی پر ہم کو بھروسہ ہے، ہم پردے سے بھیجتے ہیں. کون سا پردہ؟ کون سا پردہ؟ ان المرأة عورة اذا استعطرت ومرت بالمجلس فهي زانیہ. جب کوئی عورت بن سنور کر خوشبو میں بس کر مردوں کی مجلس سے گزرے وہ زانیہ ہے. شرعی پردے کے ساتھ بھیجتے ہیں. بولے ہم کون سا شرعی پردہ ہے؟ اسکوٹی پر جا رہی ہے، ہوا نے پورے سینے کو ابھار کر رکھ دیا ہوا ہے سامنے. یہ پردہ ہے، مگر کہہ کا پردہ. وہ بولا نا شاعر نے، میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، ان کو پردہ نہیں آتا، ان کو غصہ نہیں آتا، غیرت مر گئی ہوئی ہے، غیرت مر گئی ہوئی ہے. جس کو تم ترقی سمجھ رہے ہو نا، اس کے بارے میں کہا تھا شاعر نے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی جاگیر بھی اولاد بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے جو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. شراب میں آب زمزم ملانے سے شراب حلال اور پاک نہیں ہو جاتی نا. ہمارے ساتھ وہی کھیل کھیلا گیا ہے. علم دین کی بھی اہمیت گھٹ گئی، اہمیت بس اتنی باقی رہ گئی کہ بچے اور بچی کو ناظرہ قرآن آ جائے، کچھ صورتیں یاد ہو جائیں، اور خود ہمارا اپنا وہی حال ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، جن کی عمر 60 ہے، 65 ہے، 50 ہے، 45 ہے، 80 میں ہے، 75 میں ہے، ان کے رمضان اگر شعوری عمر کے 10 سال 12 سال بھی نکال دیے، جو 70 سال کا آدمی ہے اس کے 60 رمضان گزر گئے اب تک. اگر ایک رمضان میں ایک سورت چھوٹی یاد کرتا تو 60 رمضان میں اس کی زندگی کے 60 صورتیں دماغ میں بڑھ جاتی. مگر اس نے جو علم طرح سے الناس کا پہاڑا رٹا، اس کے آگے وہ کبھی بڑھا نہیں ہے، اس نے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں. اسی لیے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ تراویح بھی علم طرح سے ناس میں گھما کر چل نکلتے ہیں، نذرانہ وصول کر کے. حیثیت ہی نہیں رہی. نماز جنازہ میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں، پورا مجمع کھڑا ہوا ہے، سب ریڈی ہے، 4 لوگ وضو بنا رہے ہیں. ظہر کے بعد نماز جنازہ ہے تو اب یہ وضو کا بنا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی کیا انہوں نے، اور ان کے واسطے رک رہے ہیں.
4 لوگ کھڑے ہو کر کونے پر ٹھہرو ٹھہرو ابھی آ رہے 4 لوگ آ رہے، پکڑو وہ جو بولنے والے ہیں ان کو پکڑو، اور وہ جو آنے والے ہیں نا پورے مجمع کو کھڑا رکھا ہے انہوں نے، ان کو پکڑو، ان کو بولو بھائی نماز جنازہ میں فرض کتنے ہیں، تکبیریں کتنی ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے، دوسری کے بعد کیا پڑھیں گے. تو یا تو سیدھا بولے گا فتنے مت پھیلاؤ، مسجد کا معاملہ ہے، فتنے پھیلا رہے ہیں یہاں پر، اب ہے ہی نہیں تو کیا بولیں گا. دعا یاد نہیں، اس کے واسطے ٹھہرو، اس کے واسطے لوگوں کو دوسروں کو ٹھہرا رہے، دھوپ میں کھڑے کیے ہوئے، اہمیت ہی نہیں ہے. نماز کے لیے کیا ہے؟ ایسا آدمی دیکھو جو تھوڑی تنخواہ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھا دے، 60 70 80 بچوں کو قاعدہ قرآن پڑھا کر جنتی بنا دے، کام ختم، کام ختم. قرآن مجید پڑھانے کی ٹیوشن کوئی نہیں لگاتا، اور اگر لگا لے تو 50-100 سے اوپر کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. تو کیوں یہ نسل دین کا علم سیکھے بھائی؟ جہاں 50-60 روپے بھی ملنا مشکل ہے، یہ پھر ادھر ہی جا رہی ہے جہاں اس کو وہ آفر ملتا ہے 1 لاکھ کا پیکیج. پھر کفر کی کمپنیاں چل رہی ہیں، اس میں یہ جا کر اپنی پوری صلاحیت وہاں لگا رہے ہیں، اور پھر وہاں پر جب تعصب کا شکار ہوتا ہے، مذہبی تعصب کا، نسلی تعصب کا، تو پھر آ کر فتویٰ پوچھتا ہے. ہمارا مینیجر ذرا بہت بدماش ہے، بولے متعصب ہے، ہمارا ہیڈ ماسٹر بہت خراب ہے، بولے تعصب ہے، بولے اس کو. کیوں کیا ہوا؟ نماز کو چھوڑتا نہیں ہے. کوئی آتا بھائی میں نے داڑھی رکھ لیا تھا، اب کمپنی کا مینیجر بول رہا ہے کہ آپ کو داڑھی نکالنا پڑیں گی، اب اگر میں نوکری چھوڑا تو پھر میں اکیلا ہوں، بولے کمانے والا، اماں بیمار ہے، 2 بہنیں شادی کی بیٹھی ہوئی ہیں، کیا کروں؟ تو ایسا کر بابا داڑھی بھی نکال دے، ایمان بھی نکال دے، کما کھا، فلیٹ خرید، جائیداد بنا، چل دنیا تو بنا لے. ویسا بھی تو نے وہ علم تو حاصل کیا ہوا ہی نہیں جس سے تو آخرت کو سنوار سکے، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی. اب ہم سے دین کیوں بدلوانے کو آ گیا تو؟ اور دین کے علم برداروں کی حالت یہ ہے کہ اس چینل نے، اس سیٹلائٹ نے گھر گھر میں مفتی، عالم سب پیدا کر دیے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کا ایک اثر، ایک قول ہم نے علماء کی زبان سے سنا ہے، سنن دارمی کے حوالے سے. مجھ کو بڑا تعجب ہوا وہ سن کر کہ یہ بھی معاملہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ عنقریب آنے والا ہے جب وہ شیاطین جن کو سلیمان علیہ السلام نے قید کر دیا تھا آزاد ہوں گے اور لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیں گے. پھر چینلوں پہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً چینلز پر وہی بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا مومن، ہمارا مسلم نوجوان اب جمعے کے دن سورہ کہف بھی پڑھے گا تو اس میں ہی پڑھتا ہو، وہ قرآن شریف کو ہاتھ میں نہیں لیتا، قرآن شریف کو ہاتھ میں نہیں لیتا ہو، اس میں ہی پڑھتا ہو. تو اب تو انگریز بہادر اور یہود کا کام بہت آسان ہو گیا. اس کی وجہ سے ہم پیسہ خرچ کر کے اس کے ذریعے اپنی اولاد، اپنی نسل کو تباہ و برباد کرنے، اپنی آخرت کو برباد کرنے اور قرآن مجید سے دور ہونے کا سامان کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ جو بھی چیز چاہے وہ علم کے نام پر ہو یا کسی اور چیز کے نام پر ہو، اگر وہ اللہ کی کتاب سے دور کر رہی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے، وہ حرام ہوتی ہے، وہ حرام ہو جاتی ہے، حلال نہیں رہتی. مگر بس ایک عجیب بھوت سوار ہے تعلیم کا.
اعلیٰ تعلیم کا، اور اعلیٰ تعلیم نام ہے صرف انگریزی، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی۔ ایم ایس سی ہے بولے فزکس سے، معمولی بات ہے۔ ایم ایس سی ہے کیمسٹری سے۔ یہ سب سے بڑی ہماری جو ہے نا ترقی ہے، یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے بس آج۔ صحیح فرمایا تھا علامہ نے کیسا تجزیہ کیا ہوا ہے؟ کیا کہتے ہیں علامہ اس نظام تعلیم اور اس تعلیم کے اثرات اور نتائج کے بارے میں؟ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری، دے کے تجھے فکر معاش۔ ہم کو روزی کی فکر دے کے ہماری روح کو غلام بنا لیا گیا۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری، دے کے تجھے فکر معاش۔ دین کا علم اگر ہوتا تو نہ یہ فتنے برپا ہوتے، نہ یہ انتشار ہوتا، اور نہ یہ چینل پر بیٹھے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے قید کیے ہوئے شیاطین آزاد ہو کر ہمیں تباہ و برباد کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ آج ایک لڑکی نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا اپنے باپ کے خلاف۔ ایجوکیشن مل رہا ہے نا بھئی، ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں لڑکے بھی لڑکیاں بھی، انگلش آ گئی ہے، پرسنٹیج بن رہا ہے، پرسنٹیج۔ میٹرک کا رزلٹ آتے ہی 96 آیا بولے تو یہ ہمارے دینی جماعتوں کے لوگ بھی بلا کے ان کا ستکار کرتے ان کا حوصلہ بڑھتا، بولے حوصلہ، اور حوصلہ بڑھا، اور میٹرک کی کرے، اس میں پرسنٹیج لائے، اب کالج میں جاؤ، کالج سے یونیورسٹی میں جاؤ، پھر کسی کو یا تو لے کے بھاگو یا کسی کو لے کر اڑ جاؤ، اور دین و ایمان اپنا بیچ دو۔ نبی نے اس فتنے سے بھی آگاہ کیا امت کو، پیشن گوئی فرما دی تھی۔ وقت آئے گا جب آدمی دنیا کے بدلے میں اپنا دین بیچے گا، دنیا کے عوض بیچ رہے ہیں ہم، دین ایمان کا سودا کر لیا ہم نے۔ یہ بہت سے لوگوں کو باتیں بھی یا تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوں گی، اور آ رہی بھی ہوں گی نا تو ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہوں گی، تو واہ جی واہ، ہم نے پلاٹ بیچ کے بچے کو ڈاکٹر بنائے، باپ دادا کی جائیداد بیچ کے ہم نے بچے کو نیٹ کرائے، سیٹ کرائے، اب انہیں ادھر سیٹ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ وہیں سیٹ ہو جا رہی ہو۔ یہ ارتداد کا فتنہ یہ اسی ماحول کا، اسی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اس کو باپردہ ماحول ملتا، دینی ماحول ملتا، وہ جان پر تو کھیل جاتی، مگر ایمان کو کفر کے بدلے بیچنے کا سودا کبھی نہ کرتی۔ علم دین کیا ہے؟ علم دین نام ہے قرآن کا، نام ہے حدیث اور سنت کا، نام ہے علم فقہ کا۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سوجھ بوجھ اور بصیرت عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور جب علم دین ہی نہیں تو علماء دین کی قدر کیوں ہو بھائی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور کمال کی بات یہ دیکھو ہماری تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، دنیا کو علم ہم نے سکھایا ہے، دنیا کو علم کا ادب ہم نے بتایا ہے، دنیا کو اہل علم کا مرتبہ و مقام ہم نے سمجھایا ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلے زمانے میں وہ سرائے ہوتے تھے جگہ جگہ، اور حمام خانے بنے ہوتے تھے تاکہ مسافر وہاں پر نہا دھو کر فریش ہو جائیں، تازہ دم ہو جائیں۔ امام شافعی ایک حمام سے وہاں نہا کر نکلے، سفر میں رہتے تھے علم کے لیے، باہر آئے تو دیکھا ایک انتہائی امیر کبیر انسان تولیہ لیے کھڑا ہوا ہے،
اور امام شافعی کے آگے بڑے ادب کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ امام صاحب دیکھ کر پریشان ہوئے، بھائی آخر یہ شخص ہے کون؟ اپنی لباس اور اپنے اس سے تو بہت مالدار اور امیر کبیر لگتا ہے، اور یہ سامنے جو اتنا بڑا اس کا لاؤ لشکر پڑا ہوا ہے شاید اسی کا ہے، یہ میری خدمت میں کیوں آگے آگے آ رہا ہے؟ اور جب امام صاحب نے حیرت میں پڑے رہے، کچھ پوچھا نہیں، بولا نہیں، تولیہ لے لیا انہوں نے، اور اس کے بعد اس کو بدن صاف کر کے سر صاف کر کے دے دیا۔ اس نے فوراً لا کر ایک بہترین سواری کھڑی کی، کہا تشریف رکھیے اس پر۔ امام صاحب بولے، بھائی آخر آپ ہیں کون، اور آپ میرے ساتھ یہ اتنا کریمانہ سلوک کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ میں آپ کو جانتا بھی نہیں۔ کہا آپ بیٹھیے نا، تشریف رکھیے، چلیے میرا گھر ہے نزدیکی ہے، چلیے۔ امام صاحب کے گھر پر آئے تو عالی شان حویلی کھڑی ہوئی ہے، چاروں طرف نوکر خدام جو ہے دوڑ رہے ہیں، اور ایسی حویلی میں دھوم مچ گئی ہوئی ہے جیسے کوئی بہت بڑی ہستی آ گئی ہے۔ دسترخوان لگ گیا، بہترین کھانے، اور امیر و کبیر انسان نے، اس کا خادم، اس کا غلام امام شافعی کے ہاتھ دھلانے کے لیے پہنچا تو اس نے کہا ٹھہر، اس نے خود اپنے ہاتھ میں لوٹا لیا اور امام صاحب کے ہاتھ دھلائے۔ اب امام صاحب یہ پریشان ہیں کہ یہ شخص بتاتا بھی نہیں کہ کون ہے، اور یہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر کیوں رہا ہے۔ جب کھانے پہ بیٹھ گئے تو امام صاحب ہاتھ روکے ہوئے ہیں، تو کہا حضرت کھائیے نا۔ کہا نہیں، جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم ہو کون اور تم میرے ساتھ یہ معاملہ کس بنیاد پر کر رہے ہو، میں ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ کہا بس؟ کہا امام صاحب میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ میرے استاد ہیں۔ کہا بھائی تم کب میرے پاس پڑھنے آئے تھے؟ میں تو جانتا نہیں تمہیں۔ استاد اپنے شاگرد کو تو پہچانتا ہے۔ کہا نہیں، آپ نے ایک مرتبہ فلاں شہر کی جامع مسجد میں درس دیا تھا، اس درس میں بھی شریک تھا، اس طرح میں آپ سے علم حاصل کرنے والا طالب علم ہوں، اور آپ کا ادب اور آپ کی خدمت مجھ پر واجب ہے، اسی لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ اس امت کا حال ہے۔ یہ تھی علماء دین کی قدر، یہ تھی علماء دین کی قدر۔ اور جو بچہ قرآن حفظ کر لے، کلمے دعائیں حفظ کر لے، اس کو بہت زیادہ ہوشیار نہیں سمجھا جاتا، لیکن جو بچہ الجبرا میں، انگریزی میں ذرا آگے نکل جائے، اس کے پورے معاشرے میں تعریف ہوتی رہتی ہے، سب اس کو سراہتے رہتے ہیں۔ بلکہ یہاں مدرسے میں تو وہ جو بچے ہوتے ہیں بڑوں کے ذہین، وہ ان کو تو بھیجتے بھی نہیں، ارے بولتے وہ مولوی لوگ ذرا احمق رہتے، ان کو کچھ علم وغیرہ نہیں رہتا، بچے کے اس پہ سائیکالوجی پہ غلط اثر پڑتا ہے، سائیکالوجی پہ۔ وہاں LKG UKG میں ماہر نفسیات رہتے ہیں، میٹرک فیل 12ویں پاس، وہ بچے کو دیں گے صلاحیت۔ اب ملک کا پردھان منتری وہ ہے جس نے پہلے MA کیا، پھر BA کیا، پھر اب میٹرک کا ایگزام دیا، تو پھر ہم کہاں، ہم وہی ملک کے ہیں نا۔ اور نبی نے فرمایا جیسے تم ویسے تمہارے حکمراں، جیسے تمہارے حکمراں ویسے تم۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہاں وہ بچے آتے ہیں اکثر و بیشتر جن کے آگے یہ مدرسے کا معلم آدھا تو پاگل ہو جاتا، پورا نہیں ہوا تو آدھا تو ہو جاتا، اور پھر اس کو 6 مہینے، سال بھر، 2 سال رکھتے، پھر وہ نکل جاتا۔ ارے بچے کو بھیج رہے نہیں، ارے وقت ہی نہیں ہے انہیں۔ صبح 7 بجے سے 12 بجے تک اسکول ہے بولے اس کا، وہاں سے آ کے ٹیوشن کو جاتا، انگلش ٹیوشن سے آیا کہ حساب کے ٹیوشن کو جاتا۔ وہ ایک کلپ آیا تھا آج اور کل کے نام سے، اس میں 4-5 باتیں بیان کیا تھا اس نے، کہ کل یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کے سامنے دربان رکھتے تھے آدمی کو کہ کوئی کتا نہ آ جائے، آج لوگ کتا رکھتے ہیں کہ کوئی انسان اندر نہ آ جائے۔ کل لوگ
گھر میں کھانا کھاتے تھے اور باہر بیت الخلا کو جاتے تھے. اب باہر کھانا کھا کے آتے اور گھر میں بیت الخلا کرتے. کل لوگ سائیکل چلاتے تھے اور غریب سمجھے جاتے تھے مگر صحت اچھی رہتی تھی. آج کار میں بیٹھ کے جم میں جاتا وہاں سائیکل چلاتا ہے نا. حقیقت ہے نا, جھوٹ تو نہیں ہے نا, کچھ مبالغہ بھی نہیں ہے, صحیح ہے نا. کار میں بیٹھ کے جم میں جا رہا اور وہاں سائیکل چلا رہا. عقلوں پر پردے ڈال دیے گئے ہمارے. اور اس میں چوتھا اس نے جو بتایا تھا وہ تھا کہ اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, ماسٹر بن جائے, انجینئر بن جائے تو ماں باپ اس سے ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے اور ہمارے فجیتے نہ ہو جائیں. اور اگر کسی کا بیٹا حافظ قرآن یا عالم دین بن جائے تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ماں باپ کی ناراضگی سے میرا رب ناراض ہو کر مجھے جہنم میں نہ ڈال دے. کتنا بڑا فرق, کتنا بڑا فرق. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شام کا وقت ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. خادم آیا, دن بھر کی کمائی کا حساب سامنے رکھ دیا. کپڑے کا بیوپار تھا امام صاحب کا بہت بڑا, اتنی ساری رقم. اسی اسنا میں ان کا بیٹا آیا. امام صاحب نے پوچھا کہ بیٹے آج کیا پڑھ کر آئے ہو؟ کہا میں نے سورہ فاتحہ یاد کی. چھوٹا تھا, سورہ فاتحہ یاد کی ہے. کہا سنا. اس نے سورہ فاتحہ سنا. خادم کو حکم ملا یہ ساری رقم اٹھاؤ اور اس کے استاد کو لے کے آ جاؤ. وہ خادم لے کے دوڑا امام صاحب کہ اس بچے کے استاد کے پاس. وہ استاد اتنی بڑی رقم دیکھ کر پریشان ہوئے. وہ دوڑے دوڑے امام صاحب کے پاس آئے. کہا امام صاحب یہ روپیہ آپ نے اتنی درہم و دینار کس لیے بھیجے ہیں؟ کہا رے تم نے میرے بیٹے کو وہ چیز سکھائی ہے جس کی قیمت پوری دنیا بھی ادا نہیں کر سکتی. یہ تو ایک معمولی رقم ہے, میں نے بطور خوشی ہدیتاً آپ کو دی ہے. یہاں پورا قرآن پڑھاؤ تو 500 روپے دیتا نہیں. یہ علماء دین تھے, یہ اہل دین تھے, اور یہ علم دین کی قدر و قیمت تھی. یہ علم دین. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے امام مالک سے کتنے برس علم حاصل کیا ہے؟ تو اس نے کہا 20 سال. کہا 20 سال؟ کہا ہاں, مگر علم 2 سال میں ہی حاصل کیا. تو بولے پھر 20 سال 18 سال کائیں میں لگائے؟ بولے علم کا ادب سیکھنے میں. کیونکہ تعلیم یہ تو سکھا دیتی ہے, بولنا سکھا دیتی ہے, مگر کب بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کہاں بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, یہ تھوڑی سکھایا جاتا ہے. یہ تو علم دین سے آتی ہے یہ چیز. یہ ادب علم دین سکھاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھ لیا میرے صحابہ, درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان کی مثال ہے, مسلم کی مثال. مسلم کی مثال اس درخت کی طرح ہے, اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے. صحابہ سوچنے لگے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کی. صحابہ نے غور و فکر کیا کہ بھئی کون سا درخت ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, دیکھو ادب, علم اور ادب کیسا ایک ساتھ چلتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے جی میں آ گیا کہ یہ تو کھجور کا درخت ہے, مگر مجھے بتاتے ہوئے شرم آئی. کیوں آئی شرم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو؟ کوئی غلط بات تھی؟ غلط بات تھی؟ اہل علم نے اس کی تشریح یوں بیان کی ہے کہ یہ تھا ادب. ابن عمر چونکہ کم عمر تھے اور وہاں پر بڑے بڑے عمر کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, خود ان کے والد حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے انہوں نے بطور ادب مارے شرم کے جواب نہیں دیا. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ ہی بتائیے وہ کون سا درخت ہے, آپ نے فرمایا ہی النخلۃ, وہ کھجور کا درخت. اور آج ہماری نسل کا حال کیا ہے؟ ہماری نسل کا حال کیا ہے؟
نبی کے بارے میں کچھ پوچھو، قرآن کے بارے میں کچھ پوچھو، شریعت کے بارے میں کچھ پوچھو، فقہ کے احکام کے بارے میں کچھ پوچھو، کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور سارا ٹیلنٹ کہاں پر گھسا ہوا ہے؟ یہ اس میں۔ بچہ ہمارا دودھ پی رہا تو اس کے ساتھ، کھانا کھائے گا تو اس کے ساتھ، کوئی کام سنے گا تو اس کے ساتھ۔ ماں کو بھی فرصت نہیں ہے، باپ کو بھی فرصت نہیں ہے، ہر ایک کے پاس میں اپنا موبائل ہے۔ اور مسئلہ آگے کیا پوچھ رہے؟ ایک جانور میں پورے گھر کی ہو جاتی نا قربانی، ایک موبائل میں نہیں چلتا تیرا گھر پورا، ایک موبائل میں نہیں چلتا۔ نہیں، بیٹی کا موبائل الگ، بیٹے کا موبائل الگ، دادا کا موبائل الگ، پوتے کا موبائل الگ، اماں کا موبائل الگ، بہو کا موبائل، نند کا موبائل، سب کے موبائل الگ الگ ہے، ہر ایک اپنے اپنے اس میں لگا ہوا ہے۔ وہ قرن اول کی مائیں تھیں جن کے بچے پیٹ میں رہتے تھے، اس وقت سے شعور کی عمر کو پہنچنے تک بھی اپنی ماں کی زبان سے یا تو قرآن سنتے تھے یا پھر مجاہدین اسلام کے کارناموں کی داستانیں سنتے تھے۔ اب مسلمانوں کا بچہ چھوٹے بھیم کو تو پہچانتا مگر بدر کے شیروں کو نہیں جانتا۔ اس کو انگریزی کی پویم تو پوری یاد ہے بغیر غلطی کے، مگر سورہ اخلاص کو نہیں جانتا۔ تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے ہماری قدر کرنے کی کہ ہمارے اوپر بلڈوزر چل رہے ہیں، ہمارے گھر جلائے جا رہے ہیں، ہم پر یکساں قانون لادنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، اللہ بھی نہیں سنتا ہے۔ اللہ ہمارا محتاج ہے کیا کہ پابند ہے ہمارا؟ نعوذ باللہ۔ کیوں سنیں؟ اس کی سب سے عظیم نعمت اس کا دین ہے، اس کی کتاب ہے، سب سے عظیم نعمت، اور اس کا شکر بھی سب سے عظیم ہے۔ پھر وہ ہم ادا ہی نہیں کر پا رہے۔ علم کی کتنی اہمیت تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، وفات ہو چکی ہے آپ کی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ملتے ہیں، کہتے ہیں چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں۔ وہ آتے ہیں ان کی خدمت میں، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو دیکھ کر رونے لگتی ہیں۔ کہا کہ کیوں روتی ہو؟ اللہ کے رسول تو اس دنیا سے بہتر دنیا کی طرف جا چکے ہیں، اپنے رب کے پاس ان کا مقام ہے۔ کہا میں آپ کی وفات پر نہیں روتی، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ وہ جو آسمان سے، عرش سے ہماری زمین کا تعلق وہی کے ذریعے تھا، وہ اب ختم ہو گیا ہوا ہے، وہ علم اب بند ہو گیا ہوا ہے، اس کے لیے روتی ہوں۔ کیسی علم کی قدردان تھی، کس طرح انہوں نے علم کی قدردانی کی تھی، اللہ کی اس عظیم نعمت کو انہوں نے کس طرح اپنی رگ و ریشے میں بسایا تھا، کس طرح اس کا شکریہ ادا کرتے تھے اپنے قول و عمل کے ساتھ۔ ہماری کیا صورت حال ہے؟ کتنا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی سنت ادا کی ہے ہم نے، تکبیریں بلند کی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا اس کے بعد؟ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب ابراہیم کے طریقے سے وہی کمبخت، وہی احمق، وہی جاہل منہ پھیرے گا جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو، حماقت میں مبتلا کر لیا ہو۔ قرن اول کے مسلمانوں میں اس دین، اس کتاب، اس نبی کی سنت کی وجہ سے عقلیں اتنی ان کی تیز اور روشن تھی کہ بچہ اتنا ذہین تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹوں امین اور مامون کو تعلیم دیتے ہیں۔ دونوں شہزادے آ کر امام مالک سے علم حاصل کرتے ہیں، اور جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں جانے کے لیے تو دونوں دوڑتے ہوئے جوتیاں سیدھی کرتے ہیں شہزادے۔
یہاں تو سیٹھ صاحب کے بچے کو کبھی کسی مولوی نے ہلکا سا مار دیا اور وہ روتے ہوئے چلے گیا تو ان کی امیری پر بہت خطرناک ضرب پڑ جاتی، سیدھے لال پیلے ہو کر آتے۔ اور یہ جو امام اور مؤذن رہتے نا، یہ تو سب کی بھابھی رہتے، سب کی بھابھی رہتے ہو، بولتے نہیں غریب کی جورو سب کی بھابھی، ویسے حال اماموں اور مؤذنوں کا ہے ہماری ملت میں۔ رمضان میں آنے والا، سال میں ایک بار آنے والا بھی ان پہ حکم چلاتا، جمعہ کی جمعہ آنے والا بھی حکم چلاتا۔ باڈی تو پھر باڈی رہتی، صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، خازن، ان کا تو کہیں نہیں کیا بیچاروں کا۔ حیدرآباد میں ایک بڑی مسجد میں ایک عالم دین کو امامت کے لیے بلایا گیا، وہ آئے، کمیٹی کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیے، انٹرویو لے رہے ہیں۔ اچھا، علماء کو جانچنے والے ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر بستی میں، خود کچھ بھی نہیں ہے، سورہ فاتحہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، مگر عالم کو برابر جانچتے ہو۔ دیکھیں گے ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ یہ اس پہ ایک عالم کو سنتے، کچھ نوٹ کر لیتے، اور دو چار عالموں کو سنتے، نوٹ کر لیتے، اور اپنا جو مقامی مسجد کا عالم رہتا ہے نا، اس کو آگے آہستہ سے پوچھتے، ہم نے یہ ایسا مسئلہ پڑھے، کہاں تک صحیح ہے؟ اب کئی مسائل میں اختلاف ہے، اور اختلاف بھی ایسا نہیں ہے کفر اور ایمان کا، شرک اور توحید کا، گمراہی اور ہدایت کا، علمی اختلاف ہے، افضل اور مفضول کا اختلاف ہے، زیادہ سے زیادہ۔ بہت کم مسائل ایسے ہیں جن میں بنیادی اختلاف، بہت کم، بلکہ نہیں کے برابر۔ اب وہ علمی اختلاف میں کسی کی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، پھر کوئی عالم دین جو کچھ بھی پڑھتا ہے اس کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ اس کو پورا دین آتا ہے۔ کئی چیزیں انسان کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا وقت کا امام، مسجد نبوی کا امام، یہ حالت ہے کہ ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، 40 سوال لکھ کر لاتا ہے اپنی قوم کے پاس سے کہ مدینے میں سب سے بڑے عالم موجود ہیں، ان سے جا کر ان 40 سوالات کے جوابات لے کر آؤ۔ امام مالک صرف 4 یا 5 سوال کا جواب دیتے ہیں، باقی ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ مگر وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ارے یہ کیسے امام ہے، پھر ان کو تو اتنے سوال کے جواب بھی نہیں آتے۔ مگر یہاں تو اتنے بڑے بڑے مکوڑے ہیں کہ یہاں آ کے عالم کو گردن پہ بڑھ جاتے ہیں، چپکتے ہیں، بولو تم بولو، یہ اس میں مسئلے میں تمہارا کیا ہے؟ اب وہ یا تو بیچارہ اس کے بارے میں کچھ صحیح علم نہیں رکھتا، یا تو بولتے تھے بھائی میں اس معاملے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ ہم تو پہلے بولے، کمیٹی کے لوگوں کو بولے تھے کہ یہ آدمی کام کا نہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا ایگزامینر ہے تو؟ وہ عالم صاحب کو پوچھ رہے، اب وہ بولے یار یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مجھ کو بلایا اپنی رہنمائی کے لیے، عالم سمجھ کے میں ان کی امامت کروں گا، میں ان کو درس دوں گا، میں ان کو حدیث سناؤں گا، یہ مجھ سے علم سیکھنے کے لیے، مجھ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے مجھ کو انہوں نے بلایا، یہ میرا امتحان لے رہے ہیں۔ وہ غلطی سے کسی نے سوال پوچھ لیا ان سے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہا وہ جو ہے وہ تو ہے، مگر آج سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ عالم کا انٹرویو جاہل لے رہے ہیں۔ وہ بول کے وہاں سے اٹھ کے نکل گئے۔ کیا کریں گے؟ مٹی پلیت ہو کر رہ گئی بھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 40 سوال میں سے 4-5 سوال کا جواب دے کر ہر سوال کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا۔ اور یہاں یوٹیوب کی یہ واٹس ایپ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل یہ بیچارے ہر مسئلہ جانتے، ہر بات معلوم ہے ان کو، امتحان لے رہے ہیں علماء کا۔ بچے ایسے ذہین تھے ہماری قوم کے، ہماری ملت کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امین مامون کا سبق سن رہے ہیں، اور ان کی عادت تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی جب آیت کو غلط پڑھتا
تو امام صاحب سر جھکا کے سنتے رہتے تھے، غلط پڑھتا تو اس کو اٹھا، ان کا سر اوپر ہو جاتا تھا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ میں نے کہیں غلطی کی ہے۔ اگر امین غلطی کرتا تو وہ سمجھ آتا، مامون غلطی کرتا تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ میں نے کہیں غلط پڑھا، وہ پھر سے آیت کو دہراتا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ سورہ صف پڑھ رہے ہیں اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، اور وہ کرتے کیوں ہو جو کہتے نہیں ہو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے۔ امام مالک نے سر اٹھایا، شہزادے نے پھر کہا کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے، اس نے پھر پورے دھیان سے یہ آیت پڑھی، امام مالک نے پھر سر اٹھایا، اور شہزادہ پریشان ہوگا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نے تو صحیح پوری آیت میں صحیح پڑھ رہا ہوں، نہ زیر کی غلطی کر رہا ہوں، نہ زبر کی، نہ پیش کی، نہ کسی حرف کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہوں، بات کیا ہے؟ تیسری مرتبہ پھر اس نے پوری توجہ کے ساتھ آیت دہرائی، پھر امام مالک کو ایسی سر اٹھا کر کھڑے، تو اس نے کلام پاک بند کیا، امام مالک بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، امام مالک چلے گئے، اور یہ سیدھا اپنے باپ کے پاس آیا، خلیفہ ہارون رشید کے پاس، کہا ابا جان آپ نے ہمارے استاد امام مالک سے کسی چیز کا وعدہ کیا تھا کیا؟ کہا بیٹا نہیں تو مجھے تو یاد نہیں۔ کہا یاد کیجئے۔ اس نے تھوڑا ذہن پر زور ڈالا، کہا ہاں، کہا یاد آیا، میں نے ان سے وعدہ لیا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو ائمہ اور مؤذنین ہیں، دین کے کام کرنے والے خادمین ہیں، حکومت ان کے وظائف میں اضافہ کرے اور ان کے خیال رکھے، ان کے لیے سہولتوں میں اضافہ فرمائے، اور میں نے وعدہ لیا تھا کہ میں کروں گا۔ کہا لیکن بیٹا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا ابا جان آج میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھا تو امام صاحب نے، استاد محترم نے سر اٹھایا، جو اس کی علامت ہوتی ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، پھر میں نے دوبارہ توجہ سے پڑھا، تب بھی انہوں نے یہی عمل دہرایا، پھر میں نے تیسری مرتبہ بھی پڑھا، تو میں سمجھ گیا کہ آپ سے اور آپ کا کوئی معاملہ ہے۔ ہارون رشید اتنا خوش ہوا بیٹے کی ذہانت سے، سینے سے لگا کر کہا بیٹا اللہ تجھے علم کا سمندر بنائے۔ یہ ہماری نسلیں تھیں، یہ بچے تھے مسلمانوں کے بچے، یہاں ہمارا حال دیکھو کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے۔ کوئی ہم کو پرواہ نہیں ہے دین کی، نہ علم دین کی، نہ اہل علم کی۔ باتیں بہت ہیں کہنے کی، مگر آج ہم جس فتنے میں گرے ہوئے علم کے نام سے، وہ یہ فتنہ ہے، انگریزی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اردو ہماری زبان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، وہ دم توڑ رہی ہے، وہ دم توڑ رہی ہے، اور ہم الزام دے رہے ہیں حکومت کو کہ حکومت تعصب برت رہی ہے ہماری زبان کے ساتھ۔ ہم خود تباہ کر رہے ہیں اپنی زبان کو۔ زبان کا آدمی کے چال ڈھال پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ وہ کے جی کا بچہ، یو کے جی کا، ایل کے جی کا، اور وہ یونیفارم والا اسٹوڈنٹ کالج کا، تو جب آتا ہے نا اس کی چال دیکھو، اور جب کوئی بچہ گھر سے ٹوپی اوڑھ کر پارا لے کر مسجد میں آتا ہے، اس کی رفتار اور چال دیکھو، بہت بڑا فرق نظر آ جائے گا آپ کو۔ وہ جو مسلمان بچہ عیسائی بن کر کھڑا ہوا ہے نا، ریڈی، کوٹ بھی ہے، ٹائی بھی ہے، ان کیا ہوا ہے، ٹفن باکس ہاتھ میں ہے، بیگ پیٹھ پر ہے، ساکس اور شوز لگے ہوئے ہیں، وین آنے والی ہے، کیسے انداز سے کھڑے رہتا ہے وہ، ٹائٹ ہو کر سینہ تان کر دیکھو۔ اور جو بچہ مدرسے میں آ رہا ہے نا ٹوپی اوڑھ کر، کرتا پاجامہ پہن کر، اس کی چال پر اندازہ کرو وہ کیسی چال چلتا ہے۔ آپ تو ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر یہی بیٹھے ہوئے ہیں چینلوں پر، اور وہ ایسی باتوں کو تو فوراً اڑا دیتے ہیں۔ یہ مولویوں کی حماقت ہے، یہ کوئی انگریزوں کا لباس تھوڑی ہے۔ تو کس کا ہے پھر؟ آدم علیہ السلام کا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ہے؟ اور لباس سے کیا، اسلام میں کوئی لباس تھوڑی ہے خاص۔ زبان سے تعصب، زبانیں تو سب اللہ کی ہیں نا، تو پھر زبان سب اللہ کی ہے تو اردو سے دشمنی کیوں ہے؟
انگریزی سے اتنا پیار کیوں ہے؟ عربی سے اتنی ناواقفیت کیوں ہے؟ الرجی کیوں ہے؟ شرم و غیرت میں نہیں آتی؟ بڑے بڑے کروڑوں کے اسکول بنا کر، کالج بنا کر، لکھا ہوا ہے پیشانی پر، رحل پر قرآن شریف رکھا ہوا ہے، دنیا کا گولا ہے، اس پہ رحل رکھی ہوئی ہے، اس پہ قرآن شریف ہے، اور نیچے آیت لکھی ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوسائٹیاں قائم کرنے اور یہ کالج قائم کرنے کو آئے تھے، اور یہ آیت اس کے واسطے اتری تھی؟ نہیں بولے وہاں ایک پیریڈ دین کا بھی ہے، ایک پیریڈ ہے نا، یعنی 1% مسلمان اور 99% عیسائی۔ لارڈ میکالے نے جو بولا تھا وہی ہو رہا نا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی امت کو، بچہ جب بولنا سیکھے اس کی زبان پر توحید کے کلمات چڑھاؤ۔ یہاں تو فخر کائے پر ہے، 60 سال 65 سال کی عمر ہے، قبر کی منزل قریب ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن سے لو لگانا، رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا نہیں، وہ بھی یہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، بڑے میاں بھی یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کی خبر نہیں ہے، دین کی فکر نہیں ہے، اور باتیں کر رہے ہیں ایران کی، توران کی، لندن کی، امریکہ کی، جاپان کی، اور پھر فخر کر رہے ہیں پوترا آ گیا، نواسا آ گیا، بہت ہوشیار ہے، قائمی بھی چلے جاتا، کچھ بھی کھول لیتا، میرے کو نہیں سمجھتا بولے ابھی تک، اور تیرے کو سمجھے گا بھی کیسا؟ تیرے کو سمجھے گا اس وقت تو جہنم میں اس کو بھی اور تو اپنے آپ کو بھی لے کے جائیں گے، جب سمجھ میں آئے گا کہ ہم قائم میں پھنسے ہوئے تھے، جب سمجھ میں آئے گا نا۔ روتے ہیں، رونا روتے ہیں، زمانہ بڑا خراب آ گیا، اولاد بڑی باغی ہو گئی ہے، ہوگی نہیں تو کیا؟ تم نے ان کو راستہ کون سا بتایا؟ تم نے تعلیم کون سی دی ہے ان کو؟ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے، حساب پڑھنا حرام ہے، ڈاکٹر ماسٹر پروفیسر یہ بننا حرام ہے، نہیں، یہ بھی ضروری ہے، مگر اس سے پہلے ضروری ہے مسلمان بننا اور بنانا، تاکہ جب وہ ڈاکٹر بنے، ماسٹر بنے، انجینئر بنے تو دنیا کے یہ فتنے جو ہم کو دین سے ہٹانے کے لیے کام آج پورے سرگرم ہیں، وہ اس پر اثر انداز نہ ہوں، اور وہ ان سے مقابلہ کر کے اپنے دین پر ثابت قدم رہ سکے۔ علم دین کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، علماء دین کی قدر و قیمت کرنے کی ضرورت ہے۔ امام سفیان ابن عیینہ محدث کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ وہاں عالم ہے تو محنت کر کے، تگ و دو کر کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو اور اس سے علم حاصل کرو۔ وہ جو جتنی فضیلتیں ہیں طلب علم کی، تحصیل علم کی، وہ سب اسی علم کے بارے میں۔ فن میں آدمی اپنے ہوشیار بنے نا، کوئی مسئلہ نہیں، بہترین ڈاکٹر بنو، بہترین انجینئر بنو، بہترین ماسٹر بنو، معلم بنو، بہترین صنعت کار بنو، بہترین کارخانہ دار بنو، بہترین تاجر بنو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اس میں شریعت رکاوٹ نہیں پیدا کرتی، مگر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ڈالی گئی ہے کہ سب سے پہلے مسلم بنو، سب سے پہلے مسلم بنو، اس کے بعد تم جو بھی بنو گے اس کے شر سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور اس کے خیر سے تمہیں مالا مال فرمائے گا۔ آج اس تعلیم کے نام پر جو ہنگامہ برپا ہوا ہے، اللہ اس امت کی اور خاص طور سے نئی نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ اخلاق، کردار، دین، عقیدہ سب داؤں پر لگے ہوئے ہیں، سب داؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین ورثہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے جائے۔ وہ نماز کو آ کر ہاتھ اٹھائے گا
اور بولے گا ربی ارحم علی والدیہ کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر ایسی تو رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا اور شفقت سے پالا ہے۔ تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور ماں باپ پر رحم و کرم ہوتا ہے۔ سکھاؤ نا، وہ تو سکھایا نہیں، بس دیوانے ہوتے رہے، پریشان ہوتے رہے، اے تھوڑا بچے کا معاملہ ہے، دعا کیجئے، ابھی نمبر لگ گیا ہے اس کا سیٹ کے لیے، نیٹ کے لیے، ایک میں سے نکل گیا، دعا کرو کہ دوسرے میں سے بھی نکل جائے۔ ہاں وہ تو نکل جائے گا، وہ تیرے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا۔ اور پھر اس میں مصیبت یہ ہو رہی ہے، معاشرے میں بربادی کیسی آ رہی ہے کہ بہت سے کہاں ہیں، وہ بولے بڑا لڑکا قطر میں ہے، منجلہ دبئی میں ہے، اور سب سے چھوٹا بولے سعودیہ میں ہے، اور ان کی بیویاں وہ یہیں ہیں، بولے وہ ساس سسروں کی خدمت کر رہے، اور وہ وہاں کما کے ان کو پیسے بھیج رہا ہے۔ اس ظلم کی اجازت کس نے دیا ان کو؟ دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر ان کا حق ادا کرنے کے بجائے ان کو نوکرانیاں بنا کر اپنے گھر والوں کی خدمت کے واسطے رکھا، اور بہت سے تو ادھر دوسرے کر کے ادھر موج میں دوسری کر لیے، ادھر موج کر رہے، ادھر 2 سال ہو گئے آئے ہی نہیں، 4 مہینے سے زیادہ بیوی کو دور رکھنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، 2 سال 3 سال وہ بیچاری پڑی ہوئی یہاں۔ یہ سب حال دیکھ کر کیا کر رہی ہیں لڑکیاں؟ نیٹ سیٹ کر رہی ہیں اور اپنا معاملہ سیٹ کر رہی ہیں اور چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں۔ پورے سماج کو جواب دینا ہے اس بارے میں، پورے سماج کو جواب دینا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی اگر ایسا نہیں کر رہی تو ہم جواب دینی ہوگی؟ نہیں، پوچھا جائے گا۔ لڑکیوں کے لیے یہ انگریزی تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے جتنی دین کی تعلیم ضروری ہے، تاکہ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ، خدیجہ الکبریٰ، ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور دیگر صحابیات کی طرح اپنا فرض منصبی پورا کر سکے، مسلم امت کو بہترین اولاد دے سکے۔ علامہ نے عورتوں کے لیے بھی بہت پیشین گوئیاں کیا، بہت قیمتی نصیحتیں کی تھیں اور امت کو جگایا تھا۔ بطول باش و پنہا شو ازی عصر، بطول حضرت فاطمہ زہرا کا خطاب ہے، لقب ہے، فاطمہ زہرا بطول، بطول باش و پنہا شو ازی عصر، کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بطول بن اور اس زمانے کی نگاہ سے اپنے کو چھپا، اپنے کو بچا، تا در آغوش تو شبیر وگیری، تاکہ تیری گود میں بھی کوئی حسن حسین جیسا رہنما پیدا ہو جائے۔ مگر جس کی جو قیمتی متاع جس کو رکھنا تھا اس کو لا لیے سڑکوں پر، الیکشن میں کھڑے کر دیے، سروس کے لیے دوڑا رہے ہیں، نوکری کر رہی ہے عورت، حمل ہے اس کا بوجھ بھی اٹھا رہی ہے، حیض کی حالت میں ہے، چڑچڑاپن ہے، بخار ہے، کمر درد کر رہی ہے، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، ڈیوٹی کو بھی جا رہی ہے، گھر کے کام بھی کر رہی ہے، بچے بھی پیدا کر رہی ہے، شوہر کا حق ادا ہو نہیں پا رہا، جھگڑے ہو رہے ہیں، شوہر صاحب بھی چڑچڑے ہو گئے ہوئے ہیں، میرا خیال نہیں رکھتی۔ ارے احمق، بے غیرت بن کے اس کو کمانے کو بھیجا اور اب بولتا میرا خیال نہیں رکھتی، اس کو گھر کی ملکہ بنا، گھر کے اندر ہی اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کو اتنی ذمہ داری دے، باہر تو کما، ان پر خرچ کر، پھر تیرا کام ہوگا۔ سب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا سارا نظام، مسجدوں سے لے کر، مدرسوں سے لے کر، گھروں تک۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ خالی دوسروں کے نام سے چلا پکارا کرنے سے اور وائے ویلا مچانے سے کیا مسئلے حل ہونے والے ہیں؟ نہیں۔ اللہ نے، اس کے رسول نے ہم کو صاف بتا دیا ہے، جتنا تم اللہ سے دور، اس کے ذکر سے غافل، اس کے نبی کے طریقے سے ہٹو گے، ویسی ویسی مصیبتیں تم پر نازل ہوں گی، اور جتنے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے اتنی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ تو دین کا علم یہ فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔
دین یہ نہیں بول رہا ہر آدمی ہر عورت عالم مفتی حافظ بنے. بنیادی علم شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بنیادی جو باتیں ہیں جس کے ساتھ ایک آدمی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، ان کا علم ہونا ہر مسلمان مرد اور عورت کو ضروری ہے. علم کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. لہذا ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم میں جس طرح محنت کر رہے ہیں، روپیہ خرچ کر رہے ہیں، ایسے ہی علم دین کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو تیار کریں، خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں. ورنہ دیکھو آج ان ماں باپ کا کیا حال ہو رہا ہے جنہوں نے دین سکھایا نہیں، دنیاوی تعلیم دلائی، بیٹا امریکہ پہنچ گیا، جاپان پہنچ گیا، لندن پہنچ گیا، خبر تک نہیں لیتا. بوڑھے ماں باپ اپنی زندگی گھسیٹ رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہوا، زار و قطار رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور آپ اس قدر رو رہے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بھائی میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ آج میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میری والدہ کی شکل میں رب کی رحمت کا جو ایک دروازہ کھلا تھا میرے لیے وہ آج بند ہو گیا ہے، اس کے لیے رو رہا ہوں. علم دین یہ بناتا ہے انسان، یہ احساس دلاتا ہے. وقت کافی ہو چکا ہے، باتیں بہت سی تھیں علم اور اہل علم کے تعلق سے، مگر ظاہری بات ہے کہ کسی بھی بات کو پوری طرح ایک مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بس میں نے چند باتیں آپ کے جذبے کو ابھارنے کے لیے کہی ہیں. نہ کسی کے خلاف میں نے تنقید کی ہے، نہ کسی کے خلاف میں نے کچھ کہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے، خطیبوں کے لیے، مقرروں کے لیے. ارے بھائی جو بات دین کی ہے، قرآن و سنت کی ہے، جو علماء سے سنتے ہیں سمجھتے ہیں وہ پیش کر دینا ہماری ذمہ داری ہے. اس کو چھپانے پر آنکھ کی ہم کو وہی سنائی گئی ہے. اب ایسا ہوتا ہے، اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کسی برائی کا ذکر ہو رہا ہے. اب میں تو آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا، کسی کے گھریلو معاملات سے مجھ کو کوئی واقفیت نہیں، یہ بھی نہیں معلوم مجھ کو پوری طرح کہ آپ میں سے کس کا کون سا کاروبار ہے. مگر اتفاق سے ایک سودی BC چلانے آ رہا ہے، وہ سامنے بیٹھا ہوا اور میں نے سود کے خلاف بول دیا. اب شیطان اس کے دل میں یہی ٹھوس رہا ہے، وہ اب کچھ بھی نہیں سنتا وہ آگے کا، شیطان یہ ٹھوس رہا ہے یہ تیرے بارے میں انہوں نے شاید ان کو پہلے سے بول دی ہے. اب وہ بھی اور یہ بھی دونوں شیطان کے چکر میں آیا تھا کچھ سننے سمجھنے کے لیے، لے کے کیا گیا فتنہ. یہ ایک الگ مصیبت ہے. اللہ کے گھروں میں آؤ، اللہ سے ڈرتے ہوئے آؤ، کسی بھی عالم دین کی بات سمجھ کر سنو اور اس کے اچھے پہلو پر غور کرو. اگر اپنے اندر کوئی برائی اس کی تقریر میں بیان ہونے والی نظر آ رہی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو. بھئی ہم کو کیا معلوم آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اور ہماری عادت نہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں مولوی بھی اور علماء دین بھی ایسے، خصوصاً یہ جماعتوں میں فتنے بہت ہیں. یہ امیر آرا بڑا بولے تو جماعت میں 2 گروپ ہو جاتے اور پہلے ریڈی ہو جاتے، بولتے ان سے پہلے اپنے کو ملنا ہے امیر صاحب سے. اور امیر صاحب بھی بیچارے ایک کی سنے کہ دوسروں کے خلاف فتویٰ دیے، ان کو چنے، ان کو صدر بنائے، نکل گئے، تم لڑتے رہو. یہ سب جہالت کے کرشمے ہیں، جہالت کے کرشمے. دین سیکھیے، دین سکھائیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. بغیر علم کے ہم خود بھی مسلمان نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اس میں جو بھی کوتاہی، کمی، نقص، خامی ہو اللہ اسے دور فرمائے، اور ہر سننے والے کو پروردگار اسی نقطۂ نظر اور اسی نیت اور اخلاص کے ساتھ
باتوں پر غور و فکر کی توفیق بھی دے جس نقطہ نظر اور جس اخلاص سے یہ بات کہی گئی ہے۔ اللہ کہنے اور سننے والے کو عمل کی توفیق سے بھی ہمکنار کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔ ورب کریم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔